کل جو کچھ پنجاب میں ہوا میں اس پر بھی بات کی. ایک دھینگا مشتی تھی, ایک شور شرابہ تھا, مار پیٹ تھی اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حالات ہم نے دیکھے جو پہلے کبھی ماضی میں نہیں دیکھے تھے. کیا کچھ ہوا آپ بھی دیکھیے. بات کا جواب ہاتھ, قائل کے بجائے قابو کرنے کی کوشش. ملکی سیاست میں تشدد کا چلن چل پڑا. عوامی رہنما کبھی عوام کی درگت بناتے ہیں اور کبھی آپس میں الجھ جاتے ہیں. اس شے پر سیاستدانوں کے ملازم بھی شیر ہیں. چند روز قبل نجی ہوٹل میں نور عالم, مصطفیٰ نواز کھوکر اور ندیم افضل چند کا پارا چڑھ گیا. بزرگ شہری پر چڑھ دوڑے, الزام لگایا کہ یہ شخص انہیں لوٹا کہہ رہا تھا. اس واقعے کی گرد دبی نہ تھی کہ 13 اپریل کو پھر ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا. اوور ٹیکنگ پر لیگی رہنما خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان کے گارڈز مشتعل ہوئے اور پاک فوج کے میجر پر دھاوا بول دیا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں افراد تنہا شخص سے مار پیٹ کر رہے ہیں. میجر حارث پر تشدد کے الزام میں گارڈ زیر حراست ہیں, جبکہ خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان رہا کر دیے گئے. لیکن گزشتہ روز وہ ہوا جو ان دونوں واقعات پر حاوی آ گیا. وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر پنجاب اسمبلی اکھاڑا بن گئی. نعرے بازی کے ساتھ لوٹے چل گئے. پہلے ڈپٹی اسپیکر کی درگت بنی, پھر مخالف پارٹی نے پرویز الہی پر ایسا ہاتھ صاف کیا کہ ہاتھ ہی توڑ ڈالا. جی جناب, یہ مناظر آپ نے دیکھے ہیں. کیا ان تمام لوگوں کو ڈیموکریسی کے لیے انفٹ کہا جائے؟ کیا یہ گینگسٹرز تھے؟ کیا یہ سویلائزڈ نارمز بھول چکے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ ایک 70-75 سال کے آدمی کا بازو توڑ دیا گیا, اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ میں تو نہیں بخشوں گا, تو ان سے حساب لے, روز محشر تک میں نہیں بخشوں گا. یہ پرویز الہی صاحب کے جملے تھے. کیا یہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اسمبلی میں کیا؟ اسی ساری صورتحال پر لغاری صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. دیکھیں, ون وے ٹریفک ہم نہیں چلا سکتے نا. کیا ہوا جب چودھری پرویز الہی کھڑے ہوئے, وہ ویڈیو وہ ہیں ہمارے پاس بھی ہیں, وہ کلپس بھی ہیں ہمارے پاس جس میں جب وہ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرف کو جاؤ, اس طرف کو جاؤ, اس طرف کو جاؤ, اور لوگ جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا, اسپیکر کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جا کر صدارت کریں. وہ جا کر بیٹھے اور ان کے اوپر لوٹے نہیں پھینکے گئے بلکہ ان کے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پورا اسمبلی جو ہے, وہ پورا ہال جو ہے وہ مچھلی بازار بن گیا اور اس کی جو تقدس ہے وہ بالکل پامال ہوا. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں. اس سارے کھیل میں وہ کہتے ہیں نا کہ عزت سادات گئی, انہوں نے اپنی عزت جو ہے وہ, میں انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عزت کا خیال نہیں رکھا. جو کچھ سیاست میں ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ کے پورے کا پورا بازو آپ کہہ رہے ہیں فریکچرڈ ہے, فریکچرڈ بالو اس طرح سے متحرک ہوتا ہے جس طرح سے متحرک کر رہے ہیں. پائیوڈین نے ان کو بالکل ٹھیک کر دیا, آکسیجن بھی لگی ہوئی اور چل بھی رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں ہوا ہوگا تشدد, اور انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے انصاف کا بھی انتظار کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک سنگین قسم کی لاقانونیت ہوئی ہے, اور وہاں پر جہاں قانون بنتا ہے, جہاں قانون تشکیل دیا جاتا ہے, جہاں قانون جہاں سے جنم لیتا ہے, اس جگہ پر جو ہے شدید قسم کی لاقانونیت ہوئی ہے اور غلط ہوا ہے, اور دونوں طرف سے غلط ہوا ہے. کوئی بھی شخص اس کی تعریف نہیں کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ سٹوری نہیں دیکھنی چاہیے, دونوں طرف سے غلط کیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہاں پر جو ساری صورتحال پیش آئی ہے, سب سے بڑی وجہ اس میں زمین فروشی بنی, لوٹا کریسی بنی, جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. کھلے دل سے اپنی ڈیفیٹ کو قبول کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آرام سے عدالت کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا, اس ووٹنگ کو دیکھا جاتا. پھر جس کی جیت ہوئی تھی وہ ظاہری سی بات ہے صحرا اس کا سر سجنا تھا, لیکن کیوں ایسا رویہ اپنایا گیا, مار پیٹ ہوئی, ایک دوسرے کو گھوسے لاتے اور پتہ نہیں کیا کیا, کہ پولیس کو آنا پڑا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ کنڈیمیبل انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا جو کل ہم نے سین دیکھے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں انکلوڈنگ ایوری بڈی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتی بہت اچھا ہوا اور جناب اس طرح ہی ہونا چاہیے. نو, ہمیں اتنا یاد پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں 1950-51 تھا, شاید لغاری صاحب کو وہ ڈیٹ یاد ہو. ایسٹ پاکستان میں, اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں کوئی ڈپٹی اسپیکر تھے یا اسپیکر تھے, تشدد سے ان کو مارا گیا, نہیں ڈائیڈ.
یہ ایک کوٹ کرتے ہیں. ہم نے 1947 کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 1958 آنورڈ 59 آنورڈ, ہم نے کبھی پاکستان میں اس قسم کے, ہاں نیشنل اسمبلی میں دیکھیں تھوڑے بہت پچھلے 10-15 سال میں ہر گورنمنٹ میں تھوڑے لوگ گتھم گتھا ہوتے ہیں, نعرہ بازی, ہلڑ بازی, ہنگامہ رائی, وہ ہے. لیکن جو کل ہوا ہے, بلیو می دس از انپارڈنیبل. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس وہ آ رہے ہیں سول کلوتھ میں, پولیس کی جو فیمیل پولیس ہے وہ سول کلوتھ میں جو ہیں وہ وہاں پہ اندر آ رہے ہیں. پھر بالکل ٹھیک ہے, میں نے بھی وہ سین دیکھا جو غاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو, اسمارٹ قسم کے ینگ لوگ ہیں, وہ کون گنڈے تھے, کون تھے ان کی پارٹی ورکرز تھے, وی ڈو ناٹ نو. لیکن جو ہوا ہے وہ غلط ہوا, رانگ پریسیڈنٹس ہیز بین سیڈ. اور صرف یہ ہے کہ یہ کیا شو کر رہا ہے, پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے, جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوئے ہیں, جو اقتدار کی جنگ آپ کہیں یہ جو بھی کہیں ہم نے دیکھی ہے, دیکھیں اٹ ہیز لیفٹ اے ویری بیڈ امپریشن. تب میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بات آپ نے صحیح کی ہے کہ اگر کورٹ نے ایک حکم دیا ہے بھائی اس کے فالو دا لا, فالو دی کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق آپ چلیں تو سب چیزیں ٹھیک ہوگی. اقتدار آنی جانی چیز ہے, آج ہیں کل آپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یو کین کم بیک اگین. تو جمہوریت کو پریکٹسز, جمہوری روایات, گڈ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان کو جاری رکھیں. آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ پچھلے چند ہفتوں میں لیکن بریگیڈیئر صاحب, وائی ڈونٹ وی گو فار سم بولڈ ڈیسیژنز, بولڈ ریفارمز, کہ ایٹ لیسٹ اس لوٹا کریسی کا تو کوئی حل نکلے. اور بھائی میری بات سنیں, آنریبل سپریم کورٹ, میں میرے ذاتی ویو میں 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں, جس دن وہ ویڈیوز آئی تھیں جو آپ نے دکھائی ہیں, میں تو وہاں پہ نہیں تھا, پاکستانی ہم عام لوگ تو نہیں تھے وہاں پہ, لیکن جو کچھ آپ نے دکھایا, ہم نے جو دیکھا ہے, ہمارے محترم ججز نے بھی دیکھا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریزیڈنٹ کی ایک ریفرنس کیا تھا اس پہ ودن 72 گھنٹے فیصلہ ہونا چاہیے تھا. جب کیونکہ اعلیٰ عدلیہ جس کی طرف ہم سارے دیکھتے ہیں, اگر وہ اس کو معاملے کو ڈریگ کریں گے, ڈیلے کریں گے, تو پھر یہی ہوگا, نوبت یہاں تک پہنچے گی. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اگلے چند دنوں میں یہ جو لوٹاکریسی جس کو لوگ بولتے ہیں, ڈیفیکشن کہتے ہیں, آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن وغیرہ وغیرہ, اس پہ ایک صحیح فیصلہ آنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لغاری صاحب, کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ 63A کا معاملہ جو آلریڈی عدالتوں میں موجود ہے اس پر جتنی جلدی ہو سکے, بھلے رات میں عدالتیں کھولنی پڑیں, اس کا حل نکالنا چاہیے؟ جی, ان کا حل آئین میں تو یہ سزا مقرر نہیں ہے کتنی ہو, لیکن ڈسکوالیفیکیشن تو ہوگی. ڈسکوالیفیکیشن کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو اپنی پارٹی سے جو ہے وہ وہاں سے نکل کر کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, اور 2-3 مواقع ایسے ہیں, وزیر اعظم کا انتخاب ہے یا بجٹ کا پاس ہونا ہے یا اس طرح کے جو ہیں, اس میں ووٹ نہیں دے سکتا ہے اپنی پارٹی کے خلاف, تو اس کے خلاف ایک تو یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گیا. اب ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کے لیے حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا ہے. برگیڈیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا اور اب بھی آنا چاہیے ہے, لیکن قومی اسمبلی میں کیا ہوا, وہ جن کو ڈیفیکشن کہہ رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی جا کر ووٹ نہیں دیا. اور یہاں پر دوسری بات, میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے ووٹ نہیں دیا. پنجاب اسمبلی میں جو ارکان ناراض تھے اور اسپیکر پر حملہ آور ہو رہے تھے, ان کی طرف سے ان کی پارٹی کا امیدوار نہیں تھا. ایک ایسی پارٹی کا امیدوار تھا جس پارٹی نے 10 سیٹیں لیں پوری پنجاب اسمبلی میں, وہ پنجاب کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اگر ڈیفیکشن کا کوئی لا ہے تو ان پر تو اثر انداز نہیں ہوتا ہے, اس پر جا کر تو ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے ڈیویٹ نہیں کیا. ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لے لیا گیا, اور اس کے بعد جو نئے آئے ہیں وہ ان کی پارٹی سے نہیں تھے, وہ ایک اور پارٹی تھی جس کی 10 سیٹیں تھیں. تو یہ کنفیوژن ہے. چلیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ عدالت میں جائیں اور عدالت سے کہیں کہ بھی اس کو بھی سمجھا دیں ہمیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.